یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاصل ہوا۔ ناظرین گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کرناٹک میں حیدرآباد کی طرز پر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا جا سکتا۔ میں تفصیلات پیش کروں گا۔ کل جو فیصلہ آیا یہاں کی حکومت کا، اتر پردیش میں خطرناک حادثہ پیش آیا ہے۔ عمان میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیشیوں کے آنے کو جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ معروف عالم دین مولانا وحید الدین خان نظام الدین صاحب کو سپرد خاک کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور پاکستان میں رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ پھر بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے ایک ہوٹل میں۔ ادھر جنوبی اسرائیل میں راکٹ الارم بجنے کی وجہ سے لوگ خوف و دہشت کے ماحول میں آ چکے ہیں۔ ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بھارت کے حالات سنگینی کا جو پتہ دیتے ہیں۔ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین گرامی، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے۔ اور بھی تازہ تصویریں آ چکی ہیں، آپ لوگوں کی خدمت میں یہ رکھ رہے ہیں الگ الگ بستیوں کی، جہاں پر آپ کی دی ہوئی امانتوں کو پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، بیواؤں میں، مفلسوں میں، ناداروں میں، یتیموں میں، اور وہ لوگ جو کماتے تو ہیں لیکن پورا خرچ ان کا نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، جو واقعی میں زکوٰۃ کے مستحق مانے جاتے ہیں۔ بارش کے زمانے میں جو ہے اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ گھر گھروں تک بھی جا کر کے پہنچایا جائے۔ ایک جگہ اکٹھا کرانے کی ضروری بعض جگہوں پر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ گھر بار دور دور ہیں، اس لیے جو ہے کوشش ہو رہی ہے کہ گھر گھر پہنچایا جائے۔ بہرکیف جو بھی ہے جو ہے اس وقت آپ لوگوں کی امانتیں لگاتار پہنچائی جا رہی ہے، اور لگاتار یہ سلسلہ جاری ہے، الحمدللہ ابھی بھی جاری ہے کئی بستیوں میں، اور آپ کی امانتیں وہاں تک پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ جن لوگوں نے حصہ نہیں لیا وہ ضرور حصہ لیں، اس لیے کہ اور بھی بہت ساری بستیاں بچی ہوئی ہیں، بہت سارے لوگ بچے ہوئے، بہت سارے تقاضے اور مطالبے آ رہے ہیں۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ضرور بضرور کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ضرور لیں، تاکہ جو ہے ان لوگوں تک پوری طرح سے ہم 1-2 مہینے کا کم سے کم ان کے گھروں میں راشن پہنچا سکیں، اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل ہو سکے۔ اور آپ کو میں نے پہلا بتا چکا ہوں کہ جس بستی میں بھی یہ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کے لیے خصوصی دعائیں ہو رہی ہیں۔ کرنا کیا ہے آپ کو پتہ ہے، نیچے دی جا رہی یہ نمبرز ہیں، اس نمبر پر آپ واٹس اپ کریں، اس میں آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آئیے ناظرین خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک میں کل شام تک اس بات کو لے کر کے جو ہے بہت زیادہ مطالبہ رہا کہ جو ہے کسی بھی طرح سے حکومت اس بات کو لے کر کے مانے کہ رمضان کے مہینے میں مساجد میں جس طرح شروع رمضان سے نمازیں ادا ہو رہی تھی 5 وقتہ اور تراویح وغیرہ، وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ یہاں کی حکومت جو ہے ادا کرنے کا موقع فراہم کرے۔ لیکن کل امیر شریعت کرناٹک کی جانب سے اور بہت سارے یہاں کی سیاسی لیڈران کی جانب سے، علماء کرام کی جانب سے جد و جہد کے باوجود، یہاں کی حکومت کی نمائندوں سے ملنے کے باوجود جو ہے انہوں نے اجازت نہیں دی، اپنے ہر دھرمی پر قائم رہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے جب حیدرآباد کی خبر میرے سامنے آتی ہے کہ آخر کرناٹک کی حکومت حیدرآباد کی حکومت کی طرح فیصلہ کیوں نہیں لیتی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر وہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست میں نائٹ کرفیو کے نفاذ کے بعد رمضان المبارک کی خصوصی عبادت تراویح کے متاثر ہونے کا اندیشہ پیدا ہو چکا ہے۔ سلسلے میں حکومت اور محکمہ پولیس کو مختلف گوشوں سے نمائندگیاں موصول ہوئی، تو 9 بجے سے کرفیو کے نفاذ کے باوجود مساجد میں تراویح کے لیے آدھے سے 1 گھنٹے کی رعایت دی جائے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق پولیس کی جانب سے مساجد میں نماز تراویح کے لیے 9:30 تا 10 بجے تک رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا، تاہم اس سلسلے میں کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے، یعنی آفیشیلی کوئی احکامات جاری نہیں ہوں گے، لیکن پولیس کی جانب سے رکاوٹیں بھی نہیں ہوں گی۔ اور اس سلسلے میں مسجد میں پوری طرح سے سینیٹائزر کا استعمال اور دوری اختیار کر کے مساجد میں اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے افراد نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے غیر سرکاری طور پر رعایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مساجد کمیٹیوں کو اس سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے نماز عشاء کے اوقات میں تبدیلی کرتے ہوئے 10 بجے تک تراویح کی تکمیل کا موقع مل سکتا ہے،
تاریخی مکہ مسجد جہاں نماز عشاء 9 بجے مقرر تھی، وہاں نماز عشاء کا وقت 8 بجے مقرر کیا گیا، اور 10 بجے تک حافظ و قاری وہاں کے جو محمد رضوان قریشی وغیرہ ہیں تراویح میں 3 پارے سنا رہے۔ تو اس طرح سے جو ہے رمضان کے مہینے میں جو بالخصوص عوام جو مسلمان مساجد تک دوڑے چلے آتے ہیں اور نماز وغیرہ ادا کرتے ہیں۔ کرناٹک میں بھی سلسلہ جاری تھا، لیکن اچانک بڑھتے ہوئے کیسز، احتیاط برتنی چاہیے۔ حکومت کے فیصلے پر ہم انگلی نہیں اٹھا رہے، لیکن کم سے کم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ وہ سارے احتیاط جو اپنائے جائیں، اس احتیاط کے ساتھ اگر یہاں کے نمائندے، یہاں کے امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے باوجود آپ جو ہے ہٹ درمی میں اس طرح کا فیصلہ نہیں لیتے، تو مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو ایسا ایک یہ بنائیں کہ جیسے حیدرآباد میں ہوا کہ جو خصوصی آپ نے آفیشلی ڈکلیئر تو نہیں کیا، لیکن وہاں کے مقامی پولیس کی نگرانی کے اندر جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنے کا موقع دیا جاتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہاں کی حکومت ایک مرتبہ پھر سوچے، تاکہ جو ہے جس طرح کی جو ہے لوگوں میں غلط گمانیاں حکومت کو لے کر کے پیدا ہو رہی ہیں، کل کتنی امیدوں سے جو ہے حکومت کے فیصلے کو دیکھا جا رہا تھا کہ ممکن ہے کہ کوئی فیصلہ آ جائے اور دوبارہ ہم جو ہے مساجد میں نماز اور دیگر تراویح وغیرہ پڑھنے والے بنے، لیکن ہٹ درمی پر قائم رہی یہاں کی BJP حکومت۔ اس لیے جو ہے لوگ ایک مرتبہ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے رمضان کی تراویح ہو یا 5 وقتہ نمازیں وہ مسجد میں ادا کرنے کی اجازت ملے۔ تمام عوام اس وقت حکومت سے ضرور اپیل کر رہے ہیں، لہٰذا حکومت کو اس پر ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو ہے کسی طرح سے جس طرح حیدرآباد میں اور دیگر تلنگانہ میں نماز کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے اور زیادہ وقت بھی نہ گزارے، ایسا کوئی گائیڈ لائنس بنایا جائے کہ 5 وقتہ نماز ادا ہو جائے، تراویح بھی ادا ہو جائے۔ ممکن ہے کہ کم سے کم تراویح کی سنت ہی ادا ہو جائے، اگر قرآن کے سننے کی سنت نہ ادا ہو تو کم سے کم تراویح چھوٹے چھوٹے صورت میں جو 15-20 منٹ میں بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ ایک سنت ادا ہو جائے کہ لوگ جو ہے ادا کر پائیں گے۔ اس لیے ایک الگ الگ طرح کی کوئی بھی سچویشن کسی بھی طرح کی جو ایک یہ پیدا کر سکتے ہیں اگر حکومت اس جانب جو ہے سنجیدگی سے سوچ کر کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش ہے، بالخصوص رمضان کے مہینے کو لے کر کے اگر کوئی خاص رعایت یہاں کی حکومت کی جانب سے ہو تو بہتر ہے، یہ عوام کا ماننا ہے۔ اس لیے کہ عوام اس وقت جو ہے یہاں کی حکومت سے اسی طرح کی امید ابھی بھی بنائے ہوئے ہے، جبکہ کل پوری طرح سے آفیشلی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے یہاں کے کرناٹک کے عوام یہاں کی حکومت سے امید بنائے ہوئے ہیں۔ وہی ناظرین گرامی، آج ایک افسوسناک خبر بھی آئی اور وہ ہے معروف عالم دین مولانا وحید الدین خان نظام الدین صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں PM مودی نے بھی ان کی انتقال پر تعزیت کی ہے اور ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ مولانا وحید الدین خان کو دہلی کے نظام الدین میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج یاد رہے کہ 96 سال کی عمر میں مولانا وحید الدین کل رات دہلی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے تھے۔ 10 دن پہلے انہیں کورونا سے متاثر ہونے کے بعد دہلی کے اپولو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں انہوں نے کل آخری سانس لی ہے۔ مولانا وحید الدین خان کے انتقال پر وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی جانب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ انہیں دین اور روحانیت کے بارے میں انتہا درجے کا کمال حاصل تھا اور مولانا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں PM مودی نے کہا کہ مولانا وحید الدین خان کے انتقال سے رنجیدہ ہیں، انہیں مذہب اور روحانیت کے سلسلے میں گہری بصیرت کے لیے یاد کیا جائے گا۔ انہیں سماج کی خدمت اور معاشرے کو بااختیار بنانے کا بھی شوق تھا۔ ان کے اہل خانہ ان کے انگنت خیرخواہوں کے لیے تعزیت پیش ہے۔ بھائی ناظرین گرامی، معروف عالم دین مولانا وحید الدین خان صاحب 1 جنوری 1925 کو بڑھریا اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 2022 بدھ کو دہلی میں ان کا انتقال ہوا۔ 96 سال کے تھے۔ مولانا معروف عالم دین اور مترجم قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ مولانا کی ہم جہت خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں سن 2000 میں ملک کا 3را بلند ترین سویلین ایوارڈ پدم بھوشن سے بھی سرفراز کیا تھا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی خود نوشت تحریروں پر مبنی سوانح عمری اوراق حیات چند سال قبل ہی شائع ہوئی، جو تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو اردو زبان کے معروف سوانح نگار شاہ عمران حسن نے 10 سال کی طویل محنت کے بعد مرتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا نے اردو زبان میں درجنوں کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں بہت سی کتابوں کو خوب مقبولیت حاصل ہوئی، ان کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا، جیسے مذہب اور علم جدید کا چیلنج ہے، پیغمبر انقلاب ہے، اسلام دور جدید کا خالق، تعبیر کی غلطی، تجدید دین، سفرنامہ اسپین فلسطین، اظہار دین، تعمیر حیات، کتاب زندگی، قیادت نامہ اور فکر اسلامی،
اور اللہ اکبر جیسے بہت ساری کتابیں ہیں جن کا اردو کتابوں کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے انگریزی میں، جس میں انٹروڈیوسنگ اسلام ہے، اسلام لیٹر آف دی ماڈرن ایج ہے، اسلام دی وائس آف ہیومن نیچر ہے، ریلیجن اینڈ سائنس ہے، ورڈز آف دی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلڈنگ اے اسٹرانگ اینڈ پراسپریس انڈیا اینڈ رول آف مسلم، اور بھی بہت ساری کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے۔ مولانا محی الدین خان صاحب جو ہے یہ تعارف کے جو ہے محتاج تو ہیں نہیں ہیں، بہرکیف جو ہے ان کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں اتر پردیش کی اس خبر کی جانب جہاں پر ریلوے کراسنگ پر ایک جو ہے حادثہ پیش آنے کی خبر آ رہی ہے۔ شاہجہاں پور ضلع میں ایک ریلوے کراسنگ پر آج صبح ایک ٹرک چندی گڑھ لکھنؤ ایکسپریس ٹرین کے ٹکرا جانے سے ٹرک میں سوار 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ شمالی ریلوے کے چیف تعلقات عامہ کے افسر دیپک کمار نے بتایا کہ مراد آباد ڈویژن کے تحت بلپور، میران پور اور اسٹیشنوں کے درمیان چندی گڑھ لکھنؤ ایکسپریس ریلوے سمپار نمبر G343A پر ایک ٹرک سے ٹکرا گئی، جس سے ٹرک میں سوار 4 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو یہاں پر پھنسے ٹرک اور لاشوں کو نکالنے میں بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑی، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین ادھر خلیجی سلطنت عمان نے کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ملک کی کمیٹی عظمیٰ نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے عمان آنے والے یا گزشتہ 14 دنوں میں ان تینوں ممالک سے گزرنے والے لوگوں کے عمان داخلہ پابندی رہے گی۔ عمان کے سرکاری ٹیلی ویژن کی اطلاع کے مطابق اس فیصلے کا اطلاق ہفتہ 24 اپریل سے تا حکم ثانی رہے گا۔ اس دوران 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو دکانوں اور تجارتی مقامات پر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ کمرشل انسٹیٹیوٹ بھی اس حکم پر عمل کریں گے اور دکانوں اور چائے خانوں میں ان کی صلاحیت سے آدھے لوگ ہی بیٹھ سکیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، بھارت کو لے کر کے بہت سارے ممالک نے جہاں پابندی عائد کر دی ہے، اب عمان بھی انہی ملکوں کے فہرست میں آ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں پاکستان رمضان میں ایک مرتبہ پھر دہل اٹھا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر بمباری کی واقعات میں اور ایک دوسرے کی جان لینے کی اور ایک دوسرے پر بم حملے کی واردات کہیں یا سانحات، اس میں جو ہے کمی نہیں آ رہی ہے۔ پاکستان ویسے بھی اس طرح کے بم دھماکوں کو بدنام ہے۔ اب پاکستان کے کوئٹہ میں ایک 4 ستارہ ہوٹل میں دھماکے سے ایک پولیس افسر سمیت 4 لوگوں کی موت اور 12 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جہاں کے دارالحکومت کوئٹہ میں سیرینا ہوٹل کے باہر دھماکہ پیش آیا۔ صوبہ حکام کے مطابق بدھ کی شب قریباً 10:15 بجے کوئٹہ میں شاہراہ زرغون پر واقع 4 ستارہ سیرینا ہوٹل کی پارکنگ لاٹ میں دھماکہ ہوا تھا۔ کوئٹہ نے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس اظہر اکرام نے ابتدائی تحقیقات کے حوالے سے بتایا ہے کہ دھماکہ خیز ڈیوائس ایک گاڑی میں نصب کی گئی تھی۔ دھماکے سے ایک پولیس افسر، ہوٹل کا ایک حفاظتی گارڈ سمیت 4 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 12 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے سے بہت سی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو ناظرین گرامی، ایک مرتبہ پھر پاکستان رمضان کے مہینے میں بمباری اپنے ہی لوگوں سے دہل اٹھا ہے جنہوں نے کی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر رمضان کے مہینے میں فلسطین میں بھی ظلم و ستم کی کہانی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کل ہی میں نے 2 نوجوانوں کو کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ظالم یہودی بھیڑیوں کی جانب سے، وہ میں نے تصاویر آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ اب خبر آ رہی کہ جنوبی اسرائیل میں راکٹ حملے کے الارم بجنے لگے، جس کی وجہ سے جو ہے خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا، ادھر بھی اور ادھر بھی، جبکہ مغربی القدس کے قریب ایک شدید دھماکے کی آواز بھی سنائی دی گئی۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق جنوبی شہروں بیئر شیوا اور دیمونا کے درمیانی علاقے میں راکٹ الارم بجا دیا گیا۔ البتہ اسرائیلی فوجی ریڈیو کا کہنا ہے کہ زیر محاصرہ غزہ میں اسرائیل کی طرف سے کسی قسم کا راکٹ حملہ نہیں کیا گیا۔ دریاسنا متعدد عالمی اداروں کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ تل ابیب حکومت سے منسوب جوہری اسلحہ کی تنصیبات دیمونا شہر کے قریب واقع ہیں۔ دوسری جانب مغربی القدس کے قریب بھی ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی گئی۔ اسرائیلی فوج نے بھی ملک کے جنوب میں کسی قسم کے راکٹ الارم کی اطلاع نہیں دی ہے، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ظالم یہودی اسرائیل رمضان کے مہینے میں لگاتار شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد اقصی میں جو نماز و تراویح کے اور جمعہ کے لیے جاتے ہیں، ان میں رکاوٹیں ڈالنے، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دوسری جانب جو عام شہریوں کے گھروں پر بمباری کی بھی روکتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ حماس کی جانب سے راکٹ حملہ کیا گیا، جس کے جواب میں حملے ہوئے اور اس میں جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں غزہ پٹی کی پوری مسلم آبادی کو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس پر کوئی جو ہے عالم اسلام بالخصوص خاموش رہتا ہے، بلکہ اسی کے گود میں بیٹھنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ناظرین ادھر
حالات کیا ہیں، میں لگاتار بھارت کی ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھتا رہتا ہوں۔ ایک اور ویڈیو آ رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگے بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ مولانا ایسے ویڈیوز نہ دکھائیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے حقیقت بھی سامنے آئے۔ بہت زیادہ ویڈیوز نہ ہوں تو صحیح، لیکن حقیقت بیان کرنے کے لیے، یہاں کی حکومت کو جگانے کے لیے کم سے کم جو ہے صحافت کی ذمہ داری تو ادا ہو۔ یہ ایک ہاسپٹل کے باہر کھڑی ہوئی ایمبولینس ہے جس میں بچیاں اور اہل خانہ رو رہی ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کو ہاسپٹل یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ان کے پاس آکسیجن نہیں ہے، اگر مزید دیر اگر آکسیجن نہ ملا تو آدمی زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن ان کی بیٹیوں کی چیخ و پکار میں سنا تو نہیں سکتا آپ کو، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی اس وقت ہاسپٹل کے باہر اپنی بیٹیوں کے سامنے تڑپ رہا ہے۔ یہ حالات ہیں اس کے بھارت کے، لیکن ہمارے حکمراں اس وقت بنگال میں پوری طرح سے سیاسی ریالیوں میں ملوث ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔